شب جمعہ ہے، دن مخصوص ہے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے، بڑی اعمال کی شب ہے، دعاؤں کی شب ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے رہیے اور اپنی جو مرادیں ہیں وہ آپ ان سے مانگتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام کا دور ہے، اور وہاں دربار میں کچھ ایک شخص بال لے کے آیا، 7 بال ہیں، اور جیسے ہی ان بالوں کو امام نے دیکھا تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، پورا دربار کھڑا ہو گیا، مامون کھڑا ہو گیا، سارے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب لایا گیا تو وہ بیٹھ کے کہنے لگا دربار میں، مامون کہا کہ میں خالی بس آپ لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہو گیا ہوں، لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ نبی ہی کے ہیں؟ امام نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ نبی کے ہیں، لاؤ میرے سامنے۔ لایا گیا، کہا مجھے تو یقین نہیں آتا، چونکہ کیا پتہ نبی کے ہیں یا کسی کے ہیں، لیکن چونکہ نسبت ہو گئی تو میں احترام کرنے لگا۔ امام کے سامنے جیسے ہی پیش کیا گیا، امام نے فرمایا 4 نقلی ہیں اور 3 نبی کے اصلی بال ہیں۔ وہ کہنے لگا میں آپ کے دعوے کو کیسے مانوں؟ کہا دعوے کو آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں آگ میں ڈالیے، اگر آگ میں جل جائیں تو نبی کے نہیں ہیں، نہ جلیں نبی کے ہیں۔ 7 بالوں کو ڈالا، 4 جل گئے، 3 بچے ہیں۔ اب جو یہ بچے جب ہی آگ میں ڈالتے ہیں تبھی آگ بجھ جاتی ہے، جب ہی آگ میں ڈالتے ہیں تبھی آگ بجھ جاتی ہے۔ کہنے لگے اب تو یقین آیا؟ کہا یقین تو آ گیا۔ امام نے کہا اس سے زیادہ یقین دلاتا ہوں۔ بال کی طرف رک کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور ادھر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا ولدی، یہ میرے بیٹے تجھ پہ بھی میرا سلام ہو۔ میں کہوں گا بال کو تو جواب دینا ہی تھا، چونکہ سلام کرنے والی آل تھی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور یہ میری اتباع ہی ہے جو تمہیں بچا کے لے جا سکتی ہے۔ امام کی اتباع کرو، معصوم کی اتباع کرو۔ شب جمعہ ہے، دن مخصوص ہے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے، لہذا جتنا ہو سکے آج ہی سے صلوات کا ورد شروع کر دیجئے آپ۔ اور جب تک نبی کی ولادت آئے، جب تک صلوات ہدیہ کرتے رہیے شہزادی کونین حضرت فاطمہ صدیقہ طاہرہ۔ ان کو ہدیہ کرتے رہیے اور اپنی جو مرادیں ہیں وہ آپ ان سے مانگتے رہیے۔ لہذا اس نبی سے جو بھی چیز منسوب ہو جائے اللہ اس کو قابل احترام سمجھتا ہے۔ اچھا جب نبی سے منسوب ہو جائے تو اللہ قابل احترام سمجھتا ہے، کوئی چیز زہرا سے منسوب ہو جائے، چونکہ شب جمعہ ہے تو بس ایک جملہ کہہ دوں، وہ جملہ ضروری ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آئے اور آ کے کہا اے فاطمہ مجھے میرے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، لاؤ مجھے چادر دے دو۔ حدیث بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں چونکہ وقت بھی نہیں ہے میرے پاس، مجھے چادر دے دو۔ اچھا دونوں باپ بیٹیوں کا نظریہ دیکھیے آپ، اگر آپ جائیے اپنی بیٹی کے گھر میں اور آپ یہ کہیں گے بیٹی مجھے بخار ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، چادر دے دو لاؤ اوڑھ کے لیٹ جاؤں، تو بیٹی کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ بابا پہلے ڈاکٹر کو دکھا کے آئیے بعد میں سوئیے گا، ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو کہیں گے آپ، یہی کہے گی بیٹی ذرا وہاں چلے جائیے، ڈاکٹر کو دکھائیے، طبیب کو دکھائیے، حکیم کو دکھائیے، بعد میں جا کے لیٹ جائیے گا، لیٹنے سے کہیں مرض زیادہ نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح نبی کو یہ اعتقاد ہے کہ اس کی چادر میں شفا ہے، اسی طرح فاطمہ کو اعتقاد ہے میری چادر میں شفا ہے۔
دونوں کو اعتقاد ہے، حدیث کسا میں پڑھتا، لیکن میں کیا کروں، وہ تو پھر 3-4 گھنٹے چاہیے اس کے لیے، انشاءاللہ پھر کبھی موضوع آئے گا۔ شہزادی کو بھی آئے، چادر دے دیجئے مجھے، انہوں نے چادر دے دی۔ اچھا، حدیث کا نام کیا رکھا گیا؟ حدیث کسا، یہی تو رکھا گیا۔ کسا کے معنی چادر، حدیث کے معنی، حدیث آپ سمجھتے ہی ہیں، حدیث یعنی بات چیت جو ہوئی۔ تو بھئی اس میں رسول تھے یا نہیں؟ رسول بھی تھے، علی بھی تھے، جناب زہرا بھی تھیں، حسن و حسین بھی تھے، تو حدیث رسول ہو جاتی، حدیث فاطمہ ہو جاتی۔ غور کیجئے، سوچنے کی جگہ ہے۔ حدیث علی ہو جاتی، جبرائیل بھی بعد میں آ گئے تھے، حدیث جبرائیل ہو جاتی، مگر نہ حدیث امام، نہ حدیث نبی، نہ حدیث رسول، نہ حدیث علی، بلکہ کہا حدیث کسا۔ اس حدیث کو منسوب کیا فاطمہ کی چادر کی طرف، تاکہ دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ امامت و نبوت و رسالت و عصمت کی موجودگی میں جب فاطمہ کی چادر اتنی عظیم ہے تو خود فاطمہ کتنی عظیم ہے۔ ہے کہیں مجھے دکھا دیجیے اگر کہیں ملے آپ کو حدیث کسا۔ اچھا، جب آپ بیمار آئے ہیں تو بھائی کسی ڈاکٹر کے جاتے، کسی طبیب کے جاتے، یا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی معصوم جو ہیں آپ کو ایک حل پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ جب بیمار ہو جاؤ تو بس روزوں پہ جا کے پڑ جاؤ، زری سے جا کے مس کرو، اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو چیزیں بس ٹھیک ہے، لیکن جو علاج ہے وہ کرو، دوا کرو۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حدیث کسا یا یہ دعا یا یہ فلاں چیز یا یہ کیا کرے گی، لہذا ڈاکٹر اچھا علاج کرے گا، اس کے پاس چلو۔ یہ دو نظریے ہیں۔ اہل بیت اطہار نے ان دونوں نظریوں کو باطل کیا، کہا یہ بھی خالی نظریہ نہیں رکھنا کہ ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی نظریہ نہیں رکھنا کہ ڈاکٹر ہی سب کچھ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں دونوں باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس وقت مولا علی کے سر پہ تلوار لگی تو امام حسن مس کر کے ٹھیک کر سکتے تھے یا نہیں؟ علی خود سوچ لیتے ٹھیک ہوتے یا نہیں ہوتے؟ جناب زینب اس ارادے سے رکھ دیتی کہ زخم بھر جائے تو ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پھر طبیب کو کیوں بلایا؟ میں کیا کروں اتنی بڑی بات آپ حضرات کی خدمت میں، تاکہ دونوں نظریے باطل ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے طبیب کو بتایا کہ جب کوئی پریشانی ہو جائے تو اس کے فنکار کی طرف رجوع کرنا ہماری سیرت ہے۔ بیماریاں آ جائیں تو ڈاکٹروں سے بھی علاج کراؤ، یہ تو بتایا وسیع نے، اور نبی نے چادر فاطمہ اوڑھ کے بتایا ڈاکٹر ہی کو سب کچھ نہ سمجھنا جب تک اہل بیت کا واسطہ نہ ہو۔ آج تو شب جمعہ بھی ہے، جو شب مخصوص ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، بڑی اعمال کی شب ہے، دعاؤں کی شب ہے، اور روایت میں موجود ہے کہ جب بندہ بارگاہ خدا میں دعا کرتا ہے تو اللہ آواز دیتا ہے اس کی دعا کو یوم جمعہ تک روکے رکھو تاکہ اس کی دعا میں جمعے کے دن پوری کر سکوں۔ لہذا بڑی عظیم رات جس میں دعائے کمیل کے لیے خاص تاکید کی گئی ہے، اور دعائے کمیل میں وہ ایک عجیب فقرہ کہ جس کی طرف ہو سکتا ہے آپ نے توجہ نہ دی ہو، وہ کیا ہے؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے،
آپ نے یہ دیکھا ہوگا اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوش آپ سے وہی جلدی سے ہوگا جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام آدمی سے لڑائی ہو گئی یا کوئی روٹھ منائی ہو گئی ایک عام آدمی سے تو جلدی سے میل نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ اس کے دل میں اتنی جگہ ہے نہ آپ کے دل میں اتنی جگہ ہے۔ اسی طرح دوستوں میں لڑائی ہوئی تو وہ تھوڑا جلدی حل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کے دل میں بھی جگہ ہے اس کے دل میں بھی جگہ ہے۔ اسی طرح جب رشتہ داری کی بات آ گئی تو رشتہ داروں میں اور جلدی ہو جاتا ہے، چونکہ اس میں خون کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ بھائی اور بہن کو لے آئیے، وہاں ایک دوسرے کے بغیر چاہے بولیں نہ بولیں مگر دل تڑپتا رہتا ہے، میرا بھائی ہے میری بہن ہے۔ تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ راضی ہونے والی مخلوقات میں یا ماں ہے اور یا باپ ہے۔ آپ چاہے جتنی حرکت کیجئے، آپ چاہے جتنا پریشان کیجئے، آپ چاہے جتنی مخالفت کیجئے، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جلدی سے ناراض نہیں ہوتی، اور اگر ناراض ہو جائے تو پھر سب سے زیادہ جلدی جو خوش ہو جاتی ہے آپ سے وہ آپ کی ماں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ تو اس دعائے کمیل کے جملے میں مولا کائنات نے، یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اگر اس میں آپ فلسفے کو غور کریں، اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا خدا ہے۔ تبھی تو کہا یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، یعنی اگر غضبناک بھی آپ کے عمل سے ہوا مگر پھر آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بات یہ دیکھیے، جب ماں ناراض ہوتی ہے تو ایک وقت کا کھانا بند کر دیتی ہے، باپ ناراض ہوتا ہے تو ایک وقت کا کھانا بند کر دیتا ہے، لیکن یہ وہ پروردگار ہے کہ بندہ مخالفت کرتا رہتا ہے، یہ نعمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے یا نہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے اس مسئلے کے اوپر کہ ہم دن رات اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے خلاف چلتے ہیں، اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے تمہارا ناشتہ بند کیا ہو، تمہارا کھانا بند کیا ہو؟ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے وہ اتنا نعمتوں کا نازل کرنے والا ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا بعد میں، یعنی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بندے کے اوپر کہ بندہ یہ سوچتا ہے اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے دیتا کیوں؟ سمجھ لیتا یا نہیں سمجھ لیتا؟ تو اس کا مطلب ہے اس کی مثال پوری کائنات میں پیش نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ ایسا محبت کرنے والا ہے کہ جس نے محبت کا دل ماں کے سینے میں بھی رکھا ہے۔ ماں بھی اتنی محبت نہیں کہ 70 ماؤں کی محبت قربان ہو اور ان کی انتہا ہو تو وہاں سے پروردگار کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے میرا مولا کہتا ہے یا سریع الرضا، خدا کے بڑے عجیب و غریب جملے فرما دیے، اے جلدی راضی ہونے والے، لیکن اے جلدی راضی ہونے والے کہہ کے اس کے بعد بندے نے اپنی عاجزی بھی دکھائی، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے کہ جس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، بس اتنی طاقت ہے کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف پروردگار عالم یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، بعد میں اپنی عاجزی، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، پالنے والے اس بندے کو معاف فرما جو قدرت ہی نہیں رکھتا کسی چیز کے اوپر، صرف ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تجھ سے مانگنے کے اوپر، اور کوئی قدرت نہیں ہے اس کے اندر۔ اسی لیے چاہے جوان نماز پڑھے، چاہے ضعیف نماز پڑھے، چاہے بچہ نماز پڑھے، چاہے ایک پہلوان نماز پڑھے، چاہے ایک طاقتور نماز پڑھے، مگر کہے گا یہی زبان سے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، پالنے والے نہ مجھ میں اٹھنے کی طاقت ہے نہ بیٹھنے کی طاقت ہے، میں اٹھتا بھی تیری طاقت سے ہوں، میں بیٹھتا بھی تیری طاقت سے ہوں۔ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء،
فَإِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تَشَاءُ، تو ہر وہ کام کر سکتا ہے جسے چاہے، تو مجبور نہیں ہے، تو مجبور نہیں ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بعد میں اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، اے وہ ذات کہ جس کا نام ہی، یا من اسمہ دوا، جس کا نام ہی دوا ہے، یعنی پروردگار اللہ نام ہے نا اس کا، یہ لفظ اللہ ہر مریض کے لیے ایک دوا ہے، ہر پریشان حال کے لیے ایک دوا ہے، ہر انسان کے لیے دوا ہے، اور جیسے جیسے اس کا ذکر کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے بندے کو شفا ملتی چلی جائے گی۔